السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی جو بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ فرعون کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ انہیں قتل نہ کر دے۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا تو دیکھا کہ صندوق میں ایک بہت ہی پیارا سا بچہ ہے، تو انہوں نے اس کی پرورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ دوستو، حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن چونکہ اپنے شوہر فرعون کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ دوستو، ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہے تھے کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا اور فرعون اور سب کا رب ہے۔ دوستو، فرعون کی بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب میں کہتی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کر دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ دوستو، آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر باری چٹان رکھ دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھائے۔ وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوستو، حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہی اور جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا بھی ذکر فرمایا جو اپنی امت کے مومن عورتوں کے سرخیل ہوں گے۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائی، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ دوستو، بے شک تاریخ میں ہمارے لیے بہت سے عبرتناک واقعات ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔